السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ عزیز سامعان، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی فضیلت۔ توحید کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ توحید ہی کے معنی سمجھ لیے جائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے اور اسے معلوم تک نہ ہو۔ توحید کی بہت سی تعریفات علماء نے کی ہیں، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے توحید سے مراد وہ پختہ اعتقاد، وہ پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے اور وہ اپنے افعال، اپنے اسماء و صفات میں اور عبادات میں یکتا یعنی اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالی ہی اپنی عبادات کا اکیلا مستحق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک، کائنات کا منتظم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ عزیز سامعان، توحید ہی اسلام کا پہلا حکم ہے۔ کتاب و سنت میں سب سے زیادہ اسی کی تاکید کی گئی اور تمام انبیاء اور رسول اسی پیغام کو لے کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اسی لیے توحید کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے توحید کو ہم سمجھ لیں۔ عزیز سامعات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید سے انسان کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے ان میں سب سے پہلا یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، یعنی کہ جس نے خلوص دل سے کلمہ حق یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری فضیلت توحید کا اقرار کرنے والے کی یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا اے معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی صدق کے دل سے یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، آتش جہنم سے بچنے کے لیے توحید کتنی بڑی ڈھال ہے۔ ایک موحد کی تیسری فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کلمہ حق کا اقرار کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو جب وہ فوت ہوگا تو جنت مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی کہ جو شخص فوت ہوا اور اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا تو ایسا شخص مرنے کے بعد جنت لے جائے گا۔ چوتھی فضیلت ایک موحد کی یہ ہے کہ جب وہ کلمہ حق کا اقرار کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور پانچویں فضیلت ایک موحد کی یہ ہے کہ جب وہ کلمہ حق کا اقرار کر لیتا ہے تو آخر میں وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہو، تو ایسا شخص اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ چھٹی فضیلت ایک موحد کی یہ ہے کہ یہ توحید اس کے لیے اس کی معافی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ایک بڑی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو قیامت کے دن تمام لوگوں سے الگ کر لے گا، اور پھر آگے حدیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے 99 گناہوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس کے ایک کلمہ حق اس کے ایک کلمے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا، اور وہ کلمہ حق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو معافی مل جائے گی۔ عزیز سامعات، ساتویں فضیلت ایک موحد کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کلمہ حق کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو مسلمانوں سے محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس پر اس کو قتل کرنا منع ہے، اور توحید تو افضل ترین ذکر بھی ہے۔ اور ایک آخری فضیلت یہ بھی ہے موحد کی کہ ہر پیر اور جمعرات کو موحدین کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں دنوں میں ہر اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحدین میں شامل فرمائے، شرک اور بدعت جیسی لعنتوں سے بچائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پہلے 10 اجازت لے جاؤ۔